अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि दुनिया भर के तहकीकी सर्वे दिन रात ये खबर देते रहते हैं कि इस्लाम दुनिया भर में सबसे तेज़ी से और सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब है। इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि हम दिन ब दिन क़यामत की निशानियों के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, क्योंकि अहादीस मुबारका में क़यामत की जो निशानियाँ बताई गई हैं, उनमें से एक ये भी है कि दुनिया भर में सिर्फ दो ही धर्म बाकी बचेंगे, एक इस्लाम और दूसरा यहूदियत। और दज्जाल के ज़ाहिर होने के बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, तो आखिरी मार्का यानी आखिरी जंग भी इन्हीं दो के दरमियान होगी। दुनिया के बाकी सारे धर्मों के लोग इन्हीं दो धर्मों में से किसी एक में शामिल हो जाएंगे, यानी या तो वो यहूदियों में शामिल हो जाएंगे या मुसलमानों में। तो जब मैं दिन रात लोगों को धड़ाधड़ इस्लाम कबूल करते देखती हूँ, तो मुझे वही हदीस याद आ जाती है। आज भी हम दो इस्लाम कबूल करने वाली ख़वातीन का इंटरव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिनमें से पहली बहन का नाम है सिक्ते लेहाना और उसका ताल्लुक यूक्रेन से है, जबकि दूसरी बहन का नाम सुजैन है और सुजैन का ताल्लुक एक मैक्सिकन फैमिली से है जो अमेरिका में रहती हैं। तो आइए बारी बारी दोनों बहनों की गुफ्तगू सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सित्ते लेहाना है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं यूक्रेन में पैदा हुई और अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं गुजारी। मेरे दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया था कि ज़िंदगी में कभी मैं मुसलमान भी बन जाऊंगी, लेकिन अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं मुसलमान हो गई। मैंने इस्लाम को पूरी आगाही के साथ अपनी मर्जी और अपने दिल की गहराइयों से कबूल किया। मेरा ख़ानदान ईसाई है और मैं अपने ख़ानदान में पहली खातून हूँ जिसने इस्लाम कबूल किया है। बचपन में मेरी नानी मुझे गिरजाघर ले जाती थीं और दुआ करना सिखाती थीं। मुझे चर्च का माहौल अच्छा लगता था, मगर ज़िंदगी में पहली मर्तबा चर्च जाना मेरे लिए मसला उस वक्त बना जब मैं 16 साल की थी। मेरे घर वालों ने मेरी कन्फर्मेशन की तकरीब मुनक्किद करने का फ़ैसला किया और कैथोलिक अकीदे के मुताबिक कन्फर्मेशन से पहले पिछले गुनाहों की तौबा ज़रूरी है। ईसाइयत में इंसान अपने गुनाह पादरी को सुनाता है। पादरी के पास जाकर गुनाहों का एतराफ़ करता है। मगर मैं ये सब करने के लिए राज़ी नहीं थी, इसलिए मैं चर्च नहीं जाना चाहती थी। अल्लाह का शुक्र है कि इस्लाम में हम अपने सारे खौफ, अपनी तमाम परेशानियाँ और अपनी हर हाजत सिर्फ अल्लाह को बयान करते हैं। इस्लाम में तुम अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर बराह रास्त बुलंद व बरतर अल्लाह से अपनी मुरादें मांगते हो। अगर वो चाहे तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। वो सब कुछ देखता है, सुनता है और जानता है। वो किसी पादरी, बुजुर्ग या मौलाना को वसीला बनाने का मोहताज नहीं है। और यही इस्लाम की वो सबसे पहली चीज़ थी जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अगर तुम दोस्त ढूंढ रहे हो तो अल्लाह ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। अगर तुम कोई राजदार चाहते हो तो अल्लाह ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बचपन से ही एक खालिक के वजूद पर यकीन रखती थी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती थी कि लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों खुदा मानते हैं। मैं देखती थी कि लोग सलीब पर लटके ईसा के मुजस्समे के करीब जाते हैं और उसके पाँव चूमते हैं। मैं रुककर उन्हें देखती और सोचती कि इबादत की ये शक्ल सही नहीं हो सकती। फिर मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैं ये जानना चाहती थी कि मुसलमान इबादत कैसे करते हैं। मैं मक्का और मदीना से बराह रास्त नशर होने वाले चैनल्स देखती थी। इंटरनेट पर नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों की वीडियोस देखती थी और इस्लाम के बारे में तहकीक करती रहती थी। मैंने ईसाइयत और इस्लाम की इबादतों का तकाबुल किया। तब मुझे समझ आया कि इस्लाम सिर्फ नमाज के वक्त इबादत का नाम नहीं, बल्कि जब नमाज ख़त्म हो जाती है और तुम जाए नमाज लपेट देते हो, तब भी तुम्हारी इबादत ख़त्म नहीं होती। चाहे तुम रास्ते पर चल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, खरीदो फरोख्त कर रहे हो, दफ्तर में हो या घर पर, तुम हर वक्त इबादत की हालत में हो। तुम्हें गुनाह से बचना चाहिए, खुद को बुराइयों से महफूज रखना चाहिए।
اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی پوری زندگی کو منظم اور پاکیزہ بناتا ہے۔ مجھے اسلام سے بے حد محبت ہو گئی۔ میں نے کہا یہی میرا دین ہے اور میں مسلمان ہو گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے نماز کی صورتیں یاد کی، قرآن پڑھنا سیکھا اور پردہ اختیار کیا۔ جب میں نے حجاب اوڑھا تو مجھے یہ فکر نہیں تھی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ جب میں کام پر حجاب پہن کر گئی تو لوگوں نے بہت سے سوال کیے، تم یہ حجاب کیوں پہنتی ہو؟ کیا تم مسلمان ہو گئی ہو؟ انہوں نے مجھ سے درجنوں سوال کیے، اور یہ بات مجھے خوشی دیتی تھی کہ لوگ مجھ سے اسلام کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے تھے، کیونکہ ان سوالوں کے ذریعے میں انہیں اسلام کے بارے میں بتاتی تھی۔ میری عبادتیں اور دعائیں مجھے طاقت دیتی تھیں۔ میں بس یہی کہوں گی کہ اگر تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو تو وہ تمہارے دل کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے آئے، ہم اس دنیا کو ایک خوبصورت جگہ بنائے تاکہ عورتوں کے لیے دنیا زیادہ محفوظ ہو۔ جو چیز تم اپنی بہن یا ماں کے ساتھ ہونا پسند نہیں کرتے، وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی مت کرو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ میرا رب مجھے اور سب دیکھنے والوں کو زندگی کے آخر تک سیدھے رستے سے جدا نہ کرے۔ آمین۔ سوزین، MCC ایسٹ بے میں خوش آمدید۔ کیا آپ ہمیں اپنے پس منظر کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ اور یہ کہ آپ اسلام قبول کرنے کے اس مقام تک کیسے پہنچی؟ جی، سب سے پہلے آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا۔ اگرچہ بہن ایلزبتھ یہاں پر نہیں ہے، مگر میں ان کی اور آپ سب کی بے حد شکر گزار ہوں کہ میں آج یہاں تک انہی کی وجہ سے پہنچی، اور آپ میرے ساتھ اس خاص لمحے کے گواہ ہیں۔ میرا نام سوزین ہے اور میں میکسیکن نسل سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والدین میکسیکو میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پلے بڑھے، جبکہ میری پیدائش امریکہ میں ہوئی اور میری پرورش بے ایریا میں ہوئی۔ زیادہ تر میکسیکن خاندانوں کی طرح میرا خاندان بھی کیتھولک عیسائی تھا۔ میں نے اپنے مذہب کے تمام مراحل پورے کیے، بپتسمہ لیا اور پہلی عبادت یعنی کمیونین اور تصدیق یعنی کنفرمیشن بھی ہوئی، لیکن میں سچ کہوں تو مجھے عیسائیت اور گرجا گھر سے کوئی روحانی تعلق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں یہ سب کچھ صرف اس لیے کرتی تھی کیونکہ میرا خاندان ایسا کرتا تھا۔ خیر، جب میں بڑی ہوئی یعنی 15-16 سال کی تو میں نے سوچا کہ مجھے خود سے خدا اور مذہب کو تلاش کرنا چاہیے، صرف خاندان کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے دل کے مکمل ایمان کے ساتھ۔ لہٰذا میں نے عیسائیت پر تحقیق شروع کر دی۔ میں چرچ گئی، عبادت میں شریک ہوئی، مگر پھر بھی دل خالی سا ہی محسوس ہوتا تھا۔ میں جتنا خدا کے قریب جانا چاہتی تھی اتنا ہی دوری محسوس ہوتی، اور یہ صورتحال میرے لیے بہت ہی مایوس کن تھی۔ لیکن میں نے ہمیشہ خدا پر ایمان رکھا، یہ ایمان کبھی کمزور نہیں ہونے دیا۔ پھر 2023 کے آخر میں نے کچھ ریورٹ مسلمز کی ویڈیوز دیکھی۔ میں نے ان سے بار بار ایک ہی جملہ سنا کہ جو سکون وہ عیسائیت میں تلاش کر رہے تھے وہ انہیں اسلام میں ملا۔ اس جملے نے میرے اندر کھلبلی پیدا کر دی اور میں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ فوراً ہی میرے دل کو سکون محسوس ہوا۔ یہ بالکل درست لگا۔ واقعی جس روحانی سکون کی مجھے تلاش تھی مجھے وہ اسلام میں ملنے لگا۔ میں نے پچھلے 2 سالوں میں رمضان میں روزے بھی رکھے، یعنی یہ فیصلہ بہت عرصے سے میرے دل میں تھا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مگر اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ مگر پھر بھی الحمدللہ میں شکر گزار ہوں کہ میں آج اپنے ایمان کی شہادت دینے کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کہانی ہے۔ میں نے کئی بہنوں کو اسلام قبول کرتے دیکھا ہے اور آپ کی کہانی ان سب سے ملتی جلتی ہے۔ تقریباً سب یہی کہتے ہیں کہ انہیں عیسائیت میں قلبی سکون نہیں ملا۔ جی بالکل، اسلام دل کا سکون لگتا ہے۔ کیا آپ کو نوعمری میں تقریباً 12 یا 13 سال کی عمر میں سوالات آنا شروع ہوئے تھے؟ نہیں، میرے لیے سب کچھ بعد میں ہوا گا، تقریباً 20 سال کی عمر میں۔ بہت ہی دلچسپ۔
اکثر لوگ جوانی میں سوال اٹھانا شروع کرتے ہیں مگر حقیقت میں ایمان تک پہنچنے میں سال لگ جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کی کہانی بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے بتایا کہ آپ نے اسلام کے بارے میں 2023 کے آخر میں پڑھنا شروع کیا۔ کیا آپ نے کچھ خاص کتابیں یا ویڈیوز دیکھی تھیں؟ زیادہ تر میں نے پوڈ کاسٹ سننے سے آغاز کیا۔ میں نے درجنوں مختلف پروگرام سنے، پھر میں نے قرآن کا انگریزی ترجمہ خریدا اور پورا تو نہیں مگر زیادہ تر پڑھ لیا۔ اب میں دوبارہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور انٹرنیٹ پر بھی کافی تحقیق کی۔ بہت خوب۔ جو کیا آپ کا تعلق کیتھولک مذہب سے ہے، آپ جانتی ہے کہ اسلام ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں مگر ہم انہیں خدا نہیں مانتے۔ اسلام میں خدا واحد ہے اور ہم پیدائشی گناہ یعنی اوریجنل سن کے عقیدہ پر یقین نہیں رکھتے۔ اسلام میں آدم اور حوا دونوں نے غلطی کی، دونوں نے توبہ کی اور تمام بچے پاکیزہ اور بے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا، لیکن آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے سمجھایا۔ جی، میں بھی یقین رکھتی ہوں کہ بچے پاک پیدا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، اسلام میں خوبصورتی بے شمار ہے اور آپ کا ایمان کا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ یہاں ہمارے سینٹر میں آپ کو اساتذہ، اسکالرز اور کلاسز کے ذریعے مزید علم ملے گا۔ اب ہم شہادت کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے، میرے پیچھے پیچھے دہرائیے۔ So we say أشهد hadu أن an لا la إله ilaha إلا الله illallah wa وأشهد ashhadu أن anna محمدا muhammadan رسول الله. rasul Allah. MashaAllah. Excellent. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اسلامی سے عام مسلمان بن گئے ہیں۔ آپ کے پچھلے سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے اور اب آپ کے سب میں کمال آپ کے سامنے ہے۔ ہم سب آپ کو اسلام کے ایمان میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آپ سے دعا کی درخواست کریں گے کیونکہ نو مسلم کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اسلام میں خوش آمدید بہن سوزین۔